زندگی کو اٹھا کے پڑھے احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی انہوں نے، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ احد کے موقع پر کفار کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ان کو ہٹاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھاتے ہیں اور ان لشکر کا منہ پیچھے پھیر دیتے ہیں، لشکر کو واپس کرتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ لشکر آتا ہے تو حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ان کو ہٹاؤ، ان کا مقابلہ کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اکیلے تلوار کو اٹھاتا ہوں اور ان کا مقابلہ، اکیلے پورے لشکر کو واپس کریں۔ 3 مرتبہ جب ایسے ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی تم مجھ سے اور میں تم سے، علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ تو اتنے میں حضرت جبرائیل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تم دونوں میں سے ہوں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچ رہے ہیں، لیکن معاف کرنا، درگزر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے ہیں۔ یہی ابو سفیان احد کے موقع پر صحابہ کو تکلیف دی، صحابہ کے بہت شہید کیے۔ یہی جب فتح مکہ ہوتا ہے تو یہی ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں۔ اور ایک اور اعزاز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی معاف ہے، اس کو بھی امن ہے، اس کے ساتھ بھی ہماری لڑائی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے ہیں، اور ہم آج دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سوچیں تھوڑا سا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اعمال دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو ہمیں سنا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں عجیب تھی۔ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے، اور تھوڑی دیر بعد مجھے فرمایا اے عائشہ مجھے چھوڑو، اے عائشہ مجھے چھوڑ، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ معمولات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں اپنے رب کی عبادت کروں، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، مجھے چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں اتنے روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر رکوع فرمایا، رکوع میں اتنے روئے، پھر سجدہ فرمایا، سجدے میں روتے رہے، پھر سجدے سے اٹھے روتے رہے صبح کی نماز کے لیے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اے اللہ کے رسول صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معاف کیا ہے، آپ کے پچھلے اگلے سب گناہوں کو معاف کیا ہے، اگر آپ کے گناہ ہوں پھر بھی معاف کیا ہے تو آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، آپ کو تو اللہ نے معاف کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، عائشہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو کسی راستے پہ جا رہا ہے، وہ کسی راستے پہ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہے، پھر اپنا راستہ پکڑتا ہے، اپنی منزل کی طرف چلنے لگتا ہے۔ میں بھی ایسے ہوں، مجھے دنیا سے کیا تعلق، میں تو دنیا میں تھوڑی سی مختصر زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو آخرت کے لیے لوگوں کو۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کو راضی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کریں گے، آخرت کی ہمیشہ زندگی میں بھی کامیاب